مسجدوں میں علماء پھرتے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ لوگ جو ہے نا جا کے تو بندے اکٹھے کرتے پھرتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ میں آپ لوگوں کو فرداً کسی کو دعوت دیتا ہوں؟ اس کا دل کرتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، جو دل کرتا ہے کرے. تو پھر میں ہی وہ شخص ہوں لاہور کی سرزمین پر جو آج سے 24-25 سال میں تقریریں کرتا رہا ہوں، اور میرا اعلان ہے، اور آج رمضان میں بھی میرا یہی اعلان ہے، آپ لوگوں کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی میری ذات پر سور کی طرح حرام ہے، میں نہیں کھاتا. یہ لنگر میں سے جو روٹی کھاؤں گا وہ تو میں، آپ سارے لوگ جس طرح کھائیں گے وہی چیز میں بھی کھاؤں گا جو آپ سارے کھائیں گے. تو لنگر حضور غوث پاک ہے، آپ کا بھی غوث پاک، میرا بھی غوث پاک، آپ کا بھی خدا، میرا بھی خدا. ارادہ سے نہیں کھاتا. بچے کوئی اس کے علاوہ مجھے کوئی پیر بتائے نہ، ہوں گے بیچ میں کوئی جو پیر یا مولوی جو ہے نا وہ پیسہ نہیں کھاتا. اگر نہ کھائے تو کیا کرے. میں کسی وقت میں کہتا ہوتا تھا مولوی اور پیر اور خسرے یہ برابر ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ سارے ہی کوئی لیبر مزدوری نہیں کر سکتے. یاد ہے پرانے لوگوں کو میں کہتا تھا مزدوری نہیں کر سکتے. اب لیکن آپ تو خیر پیروں کے کاروبار بھی ہیں، ٹھیک ہے. میں ہی ایک وہ شخص ہوں کہ جو آپ لوگوں کو قید نہیں کرتا، ہاتھ پکڑ کے مرید کرنا اور قید کرنا نہیں. قید ہی کیوں کرے؟ جس کا دل مانتا ہے ساتھ چلے، نہیں مانتا نہ چلے، جہاں دل کرتا ہے چلے. ہمیں اس سے کیا کرے؟ یاد رکھنا ہمارے جو اصل سلسلہ ہے نا، جسے کہتے ہیں فقیری، جسے کہتے ہیں، بس بچے بس آپ لوگ سچا بابا بنا دیں گے. جو اصل فقیری ہے نا بچے، وہ کسی اور چیز سے شروع ہوتی ہے. یہ نماز ایک پوجا پاٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے بھی پڑھی اور پڑھنی ہے ہر کسی نے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن خواجہ جنید بغدادی بڑی کام کی اور پتہ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا لوگوں، اگر تمہیں فقیری میں کوئی اعلیٰ ملکہ نہ ملے، تصوف میں، صوفیت میں، طریقت میں خدا کا کوئی قرب نصیب نہ ہو، اور وہ درجہ نہ مل سکے اگر آپ کو، تو آپ نے فرمایا پھر کم از کم اتنا کر لو کہ شریعت کے میدان میں اتر جاؤ اور نمازیں شمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو. نمازیں یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے. انہوں نے فرمایا یہ بھی ایک اچھا میدان ہے شریعت میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی نا سمجھنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میرے اوپر ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے 24 گھنٹوں میں، یا کبھی کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے، اسے آپ عام لفظ حضور کے نہ سنیں، اس پر غور کریں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. میرے اوپر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اولو العزم فرشتے اور رسول اس میں دم نہیں مار سکتے. حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، حدیث گواہ ہے ساری کی ساری، کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ان کے گھر حضور کی باری تھی ان کے حجرے میں سونے کی، تو آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے گھر تیل نہیں تھا، رات کو دیوا جلانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا. پریشان ہوئی تو حضور نے دیکھ کے سمجھ گئے. حضور نے فرمایا حمیرہ ان کا نام، آقا علیہ السلام نے کنیت رکھی ہوئی ہے، ان کی لقب تھا ان کا. حضور فرمایا کرتے تھے حمیرہ کیوں پریشان لگتی ہو، چہرے سے مجھے پریشان. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ آج میرے پاس ہوں گے، تو آج میرے پاس تیل کوئی نہیں. حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا آج تیرے گھر میں ایسا دیا نہ جلا دوں جو کبھی تیل مانگے ہی نہ تجھ سے. کوئی ایسا دیوا نہ چلا دوں. یا ہر کسی کے سمجھنے کی بات ہوتی نا باری، تو میرے آقا کبھی یہ بیان نہ فرماتے یا ابابک والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا خیر ربی. حضور کبھی نہ بیان فرماتے کہ اے ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری حقیقت کو اس کے سوا جبریل بھی نہیں جانتا کہ میں حقیقت میں کون ہوں. میری حقیقت کو ہر کوئی نہیں جان سکتا. وہ ادھر مولوی ہیں چاہے وہ کسی محکمے کا بھی ہو، اٹھا کے حضور کا فوٹو کھینچ کے تو ترازو میں تولتے رہتے ہیں. اگر کوئی بریلوی چڑھ جائے تو وہ کچھ اور طرح کا تول دیتا ہے، کوئی اہل حدیث چڑھے تو کچھ اور طرح کا تول دیتا ہے. دیوبندیوں کے آگے حضور کی تصویر مبارک چڑھ جائے تو وہ کسی اور طرح کی قیمت لگاتا ہے اور تولتا پھرتا ہے. یہ مولویوں کے کام ہے. اور مولویوں کے لیے یاد رکھنا، کسی فقیر نے کہا تھا ملا پھونکتا ہے فقیر پھونکتا نہیں. اللہ کی بات کچھ اور ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسا دیوا نہ جلا دوں کہ جس دیوے سے تجھے آدھا تیل ڈالنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے. عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ ایسا کوئی دیوا ہے؟ حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا ہاں ہے. اور حضور مسکرا پڑے. اور یہ آپ جانتے ہیں حضور کے دانتوں کے درمیان میں خلا ہوا کرتا تھا، دانت جڑے ہوئے نہیں تھے،
ہلکا ہلکا خلا تھا. حضور کے سامنے کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلا, ایک نور نکلا سامنے کے دانتوں سے, وہ نور نکلا اور کمرہ روشن اور منور ہوا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ اب جو بھی رات آئے گی میں آؤں یا نہ آؤں تیرا کمرہ روشن اور منور رہا. اب کون جانے یہ مصطفیٰ کون ہے. اور حضور کبھی دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے, کسی دوسرے زوجہ محترمہ کے پاس اگر تشریف لے جاتے تو مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر کا یہ چراغ جو حضور نے جلا دیا تھا, جو ہی شام ہوتی تو میرا کمرہ سارا روشن ہوتا. حتیٰ کہ محلے کی کچھ خواتین نے جو میری دو سہیلیاں تھیں انہوں نے مجھ سے پوچھا عائشہ ساری رات روشنی رہتی ہے تو یہ تیل, تو میں نے بات بیان کر دی. میں نے کہا حضور مسکرائے اور ایک نور نکلا تھا آقا کے دانت مبارک سے, اور حضور نے فرمایا آئندہ تیل کی عادت نہیں پڑے گی, یہ روشن رہے گا. آپ فرماتی ہیں بڑی عرصہ تک میرا گھر روشن رہتا تھا اور محلے کی خواتین آتی آ کر اس روشنی پر سلائی کڑھائی بھی کرتی اپنے کپڑے, اور جو اپنا کوئی سوت کاتنا ہوتا, دھاگا بنتا تھا کسی وقت میں, پرانے لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں, چرخے پہ ایک روئی کا دھاگا ہوتا تھا, دھاگا بنا سوت کاتنا ہوتا کسی نے تو وہ بھی خاتون اٹھا کے وہاں لے آتی اور بیٹھ کے اپنے دھاگے بنا لیتی تھی. بات سمجھ آئیے نا. اب کوئی میرے آقا کو کیا سمجھے, چھوڑے دیے ساری باتوں کو, میں ایک عقلی بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم تم سے محبت کرتے ہیں. کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضائک یا محمد. ہر کوئی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے محبوب, میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, میرا دل کرتا ہے تو راضی رہے. اور قرآن نے بھی کہا اس جگہ پر, یہ تو حدیث قدسی ہے نا, قرآن مجید میں آیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہر کوئی کسی کچھ لے کے راضی ہوتا ہے نا. ہم نے اپنی نعمتوں کے جتنے خزانے بنائے ہیں وہ سارے تجھے اتنے عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے, تجھے خوش کر کے چھوڑیں گے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا پھر کہ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے, تو پوچھنے والے کے ذہن میں خیال آتا ہے حضور فرمائیں گے جنت مل جائے گی تو راضی ہو جاؤں گا, یہ فلاں کام ہو جائے گا تو راضی ہو جاؤں گا, میری فاطمہ کا یہ ہو جائے راضی, حسن حسین. نہیں ایسی بات نہیں. حضور نے فرمایا لا اردا, میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا, وواحد من امتی فی النار, اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا خدا سے جب تک میرا آخری امتی بھی دوزخ سے نکل کے باہر نہیں آ جائے. سبحان اللہ. میں کھڑا رہوں گا بس, تمام میرا رب مجھ سے پوچھے گا محبوب کیوں سر سجدے سے اٹھا, کیوں چپ بیٹھا ہے, تو میں بات کروں گا یا اللہ میری امت کا فلاں شخص دوزخ میں ہے. تو اللہ رب العزت مجھے بھیجے گا, جا کے محبوب دیکھ جن کے اندر ایک مسقال ذرۃ عشیرۃ, جس بندے کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اسے اٹھا کے آپ جنت میں داخل کر دیا. میں جا کے داخل کروں گا جنت میں, پھر واپس جاؤں گا دیکھوں گا کہ اور بھی کچھ ہے, میں پھر سجدہ کروں گا, میرا رب پھر مجھ سے کہے گا چہرہ تو اٹھا نا محبوب, کیوں آج ایسا کیوں کرتا ہے, بتا تجھے کیا عطا کروں. یہ منظر دیکھنے والا ہوگا. اس وقت ہر مولوی اپنا منہ بغل میں چھپاتا پھرے گا جو آج میرے آقا کو دنیا کے ترکڑی ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتا ہے, منہ چھپاتا پھرے گا, اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. کائنات عالم کا خدا بیٹھا ہے, مصطفیٰ بیٹھے ہیں, اور ادھر بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس گناہ گار جا کر روئیں گے تو آدم علیہ السلام سامنے خدا ہے, خدا کی ہی تبلیغ کرنے آئے تھے. آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ وہ خدا کے پاس چلے جو وہ معاف کرنے والے ہیں, وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور دیکھو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, میں تو آج اپنا خود سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, میں اللہ کے حضور نہیں بات کر سکتا. بخاری کی حدیث ہے آدم علیہ السلام بھی ان گناہ گار ٹولے کو اس وقت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, ان کے پاس جائیں گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. تو یہ سارے انبیاء کے پاس بھیجنے کا کیا مقصد, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے گناہ گار سارے, تو گناہ گاروں کو بتایا جائے گا وہ سامنے دیکھو وہ حسین زلفوں والا نظر آتا ہے, وہ سامنے دیکھو. میرے آقا نے فرمایا وہ میری طرف اشارہ کریں گے اور وہ گناہ گار میرے پاس آئیں گے, اور جب میرے پاس آئیں گے تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی, میں ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ جوڑتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ سنیں آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہارون الرشید نے کہا کہ یہ شکار پیچھے لگا ہے ہرن کے پیچھے, اور یہ ہرن بھاگتا ہوا آیا, پیچھے شیر لگا ہے کوئی درندہ ہے, ہرن اس جگہ آ کے بیٹھ گیا, شیر پیچھے رک گیا آگے نہیں آ سکتا, اور ہرن آرام سے بیٹھ کے جگالی کرنے لگ گیا جیسے مالک کے پاس آ گیا. وجہ کیا ہے,
ان کو قرار آ گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں مولا علی شیر خدا مدفون ہے، ان کا مزار مبارک ہے. تو پھر یہ جو نجف میں جو مولا علی شیر خدا کا مزار آج ہے، اس کی نشاندہی جب کی گئی تو اسے اس کی جب نشاندہی کی گئی تو یہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس مزار کو بنایا گیا. میں نے وہاں حاضری دی ہے مولا علی شیر خدا کے مزار میں. تو اسے بنایا گیا. یہاں شکار آ کر سکون پا جاتے تھے. پیچھے شکاری جانور لگا ہوا ہے، پکڑنے والے مارنے والے جان کا خطرہ ہے، لیکن شکاری اس وقت جان کا خطرے والا ادھر پہنچتا ہے تو سکون پا جاتا ہے آ کر. یہ حالت ادھر آپ نے جانور کی دیکھی. قیامت میں دیکھیں کہ قیامت میں جو گناہگار لوگ ہوں گے جنہیں سمجھ آ گئی کہ دوزخ نام لکھی جا چکی ہے، اب دوزخ میں پھینکنا ہے، اور وہ پھر جب انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوتے جا کے کہاں سکون پائیں گے؟ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ زلفوں والا نظر آتا ہے، وہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور یہ اللہ کے محبوب ہیں. آپ کوئی اور بات نہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جاؤ گے بس جا کے کھڑے ہو گے، وہ چہرہ دیکھ کے پہچان دیں گے. وہ گناہگار جائیں گے، کسی کو جرت نہیں ہوگی کوئی اللہ سے بات کر سکے. میرے آقا نے فرمایا جب وہ میرے پاس پہنچیں گے تو میں ہی قیامت کا وہ خطیب ہوں گا جو ان سے خطاب کر کے کہوں گا جتنے بھی ہو آ جاؤ، فکر نہ کرو، میں ہی قیامت کا وہ شخص ہوں. آج جو بات کروں گا خدا مجھے انکار نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو میرے ساتھ جس نے بھی کسی نے بات کرنی ہے، چاہے وہ ٹیلی فون کرے یا کچھ بھی کرے. آپ کے والد نے فون کیا، جی سلام عرض کرنا ہے. میں نے کہا میں دبئی میں رہتا ہوں. مجھے فون نمبر جو دے دیا تو اس لیے تھوڑا دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ بات کرو. تو میں سلام کرتا ہوں. چلو کسی وجہ سے کوئی خاص کوئی بات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. صرف ایک سلام کر کے حاضری لگانا چاہتے ہو تو یہ حاضریاں اس طرح نہیں ہوتی. یہ خدا کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ باتیں نہیں ہوتی. نہ میں یہ اتنی لمبی چوڑی پیری مریدی چلاتا ہوتا ہوں. میں تو راہ کے وجہ میرا تو چھری والا کام ہوتا ہے، چل جائے تو کاٹ کے دو حصے کر دینے والی، ایک دائیں ایک بائیں رہے. اتنی لمبی پرواہ نہیں کرتا ہوتا کسی کی. جو صحیح چلے چلتا رہے، ٹھیک نہیں چلتا اپنا اجر. میں آج ایک بچے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا بچے چلتے رہو آہستہ آہستہ. کس سے کہہ رہا تھا؟ چلے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ آ گیا رزاق. میں اسے کہہ رہا تھا اللہ دیکھ رہا ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، خدا دیکھ رہا ہے، اجر وہ دینے والا ہے. چپ رہو اور چپ کر کے چلتے رہو. شغل دیکھتے جاؤ خدا کیا کرتا ہے. اللہ پاک نے ہر تقدیر لکھی ہوئی، سمجھ آئی نا. تو مجھے ایک ہی پہچان ہے وہ آپ لوگوں کی، ہماری سب کی، کہ رسول اللہ سے محبت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. تو آپ نے فرمایا خبردار مجھے کوئی آج کے بعد امیر المومنین نہ کہے، امیر المسلمین نہ کہے. پوچھا کہ حضور کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کی معیت میں رہا ہوں. کنت مع رسول اللہ، میں رسول اللہ کی معیت میں رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں آقا علیہ السلام کا خادم ہوں اور ان کا بندہ ہوں. انا عبدہ و خادمہ، میں رسول اللہ کا بندہ بھی ہوں اور انہی کا خادم ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں مصطفیٰ کے بہت سارے بندوں میں سے میں بھی مصطفیٰ کا بندہ ہوں. مولا علی شیر خدا نے بتایا. تو یہ بڑے لوگ یہ تعارف کراتے رہے ہیں اور یہ اسی سوچ میں رہے ہیں بچے. تو یہی چیز آگے بھی چلے گی. اور پھر جن لوگوں نے اس کے اوپر یہاں یہ مقام اس پہ پہنچے پھر انہیں اللہ رب العزت نے عنایات بھی دی، ایسی نہیں. اچھا ایک بات بیچ میں کر دوں، یہ آج کا جو ہے نا یہ جو 11ویں ہے آج بھی کریں گے، یہ ہم کل بھی کریں گے. سب پر کوئی لازم نہیں ہے. بوڑھے لوگ دوسرے دن جو چند لوگ آ سکیں وہ آ جانا تاکہ شک و شبہات بھی سارے ختم ہو جائیں. اب میں ایسے مذاق کر رہا ہوں، یہ ایک بات مذاق کی کرنے لگا سارے نہ سمجھ لینا ایسے. میں نے کہا آج کی 11ویں تو ویسے بھی اپریل فول ہے، آج کیا دن ہے؟ آج 1 اپریل. مولویوں نے زور لگایا نا تو لگا کے کر دیا. تو یہ بس اپنے آپ کو ملاتے رہتے ہیں، حالانکہ مل نہیں سکتے. اللہ کی قدرت ہے، انہیں نہیں ملنے دیتا خدا. نہ سعودی عرب کے اندر بھی بہت کچھ ہے. ہمارے جو 2-4 مولوی جو ہے نا وہ سعودی عرب کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کے اندر بھی بہت کچھ ہے. اندر جائیں آپ. میں پڑھا رہا ہوں اور میں مجلسوں میں بیٹھا ہوں. میں وہاں کی علماء کانفرنس میں بھی تھا. ایک کسی جگہ پہ مکے میں ایک کوئی مفتی صاحب آئے تھے
تو علماء سے ملنا تھا انہوں نے، خصوصاً انڈر گراؤنڈ حکومت کے کو پتہ نہیں ہے، اس میں ایک مجھے بھی دعوت ملی کہ آپ بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی آ جائیں، تو میں جا کے بیچ میں بیٹھا، میرا الگ سے کسی نے تعارف کرایا اس مفتی صاحب سے، چلے مفتی بھی بتا دیتا ہوں، وہ بریلی شریف سے کوئی مفتی صاحب آئے تھے وہاں پہ، انہوں نے علماء کنونشن سے خطاب کرنا تھا وہاں، اس میں صرف چنیدہ لوگ جا سکتے تھے، سب کو نہ پتہ تھا نہ کسی کو اجازت تھی، اور اس میں ایک شخص میں بھی تھا بیچ میں موجود، مجھے پتہ ہے اندر بھی بہت کچھ ہے، یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ حکومتیں کیسے چل رہی ہیں، یہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کے ہیں، یہ وجہ حضور نے فرمایا قیامت کا وقت جب قریب آئے گا میری امت ذلیل ترین ہو جائے گی، اس وقت دنیا میں دیکھ لیں آپ مسلمانوں کو، ذلت کے آخری کناروں پہ دھکیلا جا رہا ہے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ، ختم ہو گئے، لیبیا ختم ہوا، شام، یہ سیاسی باتیں، سارا کچھ پاکستان ختم ہوا، یہ ایٹم بم نہیں تھا تب بھی مسلمان زندہ تھے، ایٹم بم ہوگا تب بھی زندہ ہوگا، یہ ایٹم بم کی تو باتیں ہیں نا، یہ تو کچھ اور مسئلے ہیں، 40 سال ایسے بھی آئیں گے کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کعبے کو مسمار کر دیا جائے گا، یہ گرا دیا جائے گا، ایک وہ وقت بھی آئے گا، اور پھر دیکھنا اس کے بعد اللہ کی مدد آ جائے گی کہیں سے، مسلمان آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر، کل میں بیٹھا ہوا تھا کسی کا، میں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں گالیاں دوں بہت سارے لوگوں کو، اس لیے تو سیدھا کام ہی کوئی نہیں، دودھ والوں کو دیکھو وہ پانی ملا رہے ہیں، بچوں کو دیکھو وہ خراب، باپ کو دیکھو بیٹیاں خراب، باپ خراب، اولاد خراب، محلے میں دیکھو جس کو دیکھو، جس بندے کو اللہ بے کا نہیں پتا، بیوی بھی اس کی عزت نہیں کرتی، وہ بھی اٹھ کے میرے آقا کے اوپر باتیں کر رہا، گھر میں اللہ بے کا نہیں پتا، کوئی پہچانتا ہی نہیں، کتے جتنی عزت کوئی نہیں، اس کو بھی دیکھو تو اٹھ کے حضور کے اوپر، حضور کے صحابہ کے اوپر، اس وقت افراتفری مچی ہوئی ہے چاروں طرف، دل کرتا ہے ان کو بیٹھ کے صبح سویرے کوئی 40 سپارے اور 30 سپارے اس لیے نہیں کہا کہ کوئی مناسبت قرآن سے نہ لے لے، کوئی 40-50 سپارے گالیوں کے ہوں تو سارے کے سارے روز ان کے اوپر نہ پڑے گالیاں دے، یہ مخلوق اس وقت اس حد تک خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، حرام حلال کی کوئی خبر نہیں، ایک دوسرے کا چمڑا اتار کے کھا رہے، تو پھر یہی حال ہونا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت احمد حضروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے حضور کی امت کے اولیاء میں سے، ان سے ایک فقیر ملنے آئے، حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا، اب چونکہ رمضان بھی ہے اپنے نے اتنا بولا بھی نہیں ہے، خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لکھی ہے، ایک بزرگ ملنے آئے ولی اللہ، انہوں نے ان کے آنے پر 7 شمع روشن کی، آپ جو سمجھیں 7 دیے جلائے یا 7 بتیاں جلائیں، 1 2 3 4 5 6 7 روشن کر، جب 7 روشن ہوئی ان کے آنے پر، حضرت احمد حضروی کے مہمان کے آنے پر، اس نے آتے ہی کہا، اس نے کہا احمد تمہیں صوفیاء کی تعلیم کا ذرا خبر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہ ایک سے کام چل سکتا تھا تو یہ 7 واس پڑے، تو انہوں نے کہا میں نے ایک بھی ایسی نہیں جو اللہ کی محبت کے بغیر جلائی ہو، میں نے یہ 7 اللہ رب العزت کی محبت میں جلائی ہیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو کسی ایک کو ختم کر کے بجھا کے دکھا دو، میں مان جاؤں گا تجھے۔ وہ پوری آدھی رات تک لگے رہے، ایک بھی بجھے ان سے وہ لالٹین بجھی نہ وہ شمع، پھر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ جب صبح ہوئی تو احمد حضروی نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ مجھ سے کتنی کرتا ہے، یہ بتاؤں؟ اس نے کہا کیا کیسے بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا چلے، ہاتھ پکڑ کے ایک گرجے میں داخل ہوئے، آج کا مسلمان اور کل کے مسلمان میں فرق پڑا ہے، گرجے میں داخل ہوئے، جب گرجے میں پہنچے تو اس گرجے میں 70 کافر بیٹھے ہوئے، گرجے کے اندر، مسلمان تو نہیں تھے نا، اندر 70 کافر تھے۔ جب احمد حضروی لے کر داخل ہوئے سامنے تو نظر آیا، تو جو ہی نظر پڑی تو سارے کے سارے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو احمد حضروی اور ان کے ساتھ جو بزرگ تھے انہیں آواز آئی اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت نے فرمایا احمد تو نے ہماری محبت میں 7 شمع روشن کی ہیں، ہم نے تیری محبت میں 70 کافروں کو ایمان عطا کر دیا۔ احمد حضروی نے فرمایا اب پتہ چلا تمہیں کہ یہ میں نے جو ہے نا یہ جو روشن کی کیوں کی؟ حضرت شیخ منصور، ایک یہ منصور الحاج نہیں ہے، ایک اور بزرگ ہے جو حضور غوث پاک سے پہلے گزرے ہیں، شیخ منصور، یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون کا بچہ دریا میں گر گیا،
یہ ساری کتابوں میں باتیں یہ بھی نہ سمجھنا کہ مولویوں کی لکھی ہوئی ہیں، نہیں نہیں، حضرت فرید الدین عطار جیسے، شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھی ہیں یہ باتیں، اور انہیں قابل اعتبار سمجھا انہوں نے۔ امام شارانی جیسے لوگوں نے، امام شارانی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا رات کو مصر سے نکلتا ہوں اور پوری دنیا کا چکر چین تک لگا کے واپس مصر میں آ جاتا ہوں، ساری دنیا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ مجھے یہاں تک مصطفیٰ نے یہاں تک مجھے مملکت عطا کر رکھی ہے، میں نے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس محبت کا کچھ صلہ اور بھی ملا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کھڑکی مصر سے کھولوں تو مصطفیٰ کا روضہ سامنے قریب نظر آتا ہے، چاہوں تو ہاتھ لمبا کروں اور حضور کی قبر پر ہاتھ رکھ لوں۔ سننے والا ذرا حیران ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا حیران نہ ہو، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، یا مجھے مصطفیٰ قریب کر لیتے ہیں یا خود میرے قریب آ جاتے ہیں، دونوں ممکن ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو اختیارات حاصل ہیں۔ تو حضرت شاہ منصور وہ بندہ جو ہے نا، وہ بچہ ڈوب گیا تو وہ شیخ منصور کے پاس آئی اور اس نے کہا منصور میرا بچہ ڈوب کے مر گیا ہے، ایک ہی بیٹا تھا، مجھے بچہ لے کر واپس دے، نہیں تو قیامت میں خدا کے دربار میں کھڑی ہو کر تیرے خلاف جا کر اللہ سے بات کروں گی کہ میں نے اپنی داد رسی کے لیے گئی تھی اور میری بات منصور نے نہیں مانی تھی۔ حضرت منصور ہنس پڑے دیکھ کر، اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے بی بی یہاں بتا تیرا بچہ کہاں پر گرا تھا؟ جب نہر کے کنارے کھڑے ہوئے تو اس بی بی نے کہا یہاں اندر ڈوب گیا نیچے۔ آپ پانی میں اترے اور جب واپس آئے تو کندھے پہ بچہ اٹھایا ہوا تھا، لے کے آگے بچے کو دے کے کہتے جا بی بی اپنا بچہ لے جا، پر تجھے اللہ کا واسطہ اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ کرنا، جا اپنا بچہ لے کے واپس۔ حضور سیدنا غوث العظم آخری بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ بیٹھیں اور تھوڑا ذکر کرا لیتے ہیں آپ لوگوں سے، بیٹھنا کہ حضور سیدنا غوث العظم یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ صدقہ ایک بزرگ تھے، وہ آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہلی دفعہ، تو آپ کی محفل میں آ کر بیٹھے، حضور غوث پاک نے جب نظر پڑی تو آپ نے فرمایا بیت المقدس سے ایک شخص میری ملاقات کے لیے چل پڑا ہے اور وہ میرا مرید ہونا چاہتا ہے۔ بس اتنی بات کی تو تھوڑی سی دیر گزری تو ایک شخص سامنے نمودار ہوا، تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو، آواز سے بتائیں ان لوگوں کو۔ اس نے کہا جی میں بیت المقدس سے بھی آ رہا ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا شیخ صدقہ سن لیا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے سارے لایا، اس نے کہا جی سن لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں جو خیال آیا تھا کہ جو شخص بیت المقدس سے چلے اور لمحے میں یہاں پہنچ سکتا ہے اسے عبد القادر جیلانی کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنا بڑا حال تو اسے حاصل ہے، تو میں اس کے سامنے تجھے بتا دوں یہ تو بیت المقدس سے آیا ہے، کوئی ہواؤں میں بھی اڑتا ہوا ہو تو وہ بھی قیامت تک میرا محتاج رہے گا، اگر وہ میرے سے روگردانی کرے گا اللہ رب العزت اس کی فقیری سلب کر لے گا، اسے درجہ تب تک مل نہیں سکتا جب تک وہ میرا اقرار نہ کر لے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا اگر میں ایک مردے پر نظر ڈالوں، نگاہ ڈالوں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور جدھر میں چلا جاؤں میرے پیچھے چلا جائے اگر میں اس پہ نظر ڈالوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ تو سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین کے گھر گئے اور حضور کے دانت مبارک سے نور نکلا، اور وہ نور پر حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں، بے شمار۔ حضرت عبد السلام بن مشیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درود پاک میں لکھا، آپ نے فرمایا اللہم صلی علی من شقت الاسرار، یا اللہ اس ذات پر درود نازل فرما جن کے نور کی وجہ سے ساری کائنات کے راز سارے کھل کے سامنے آ گئے۔ اور ان سے پوچھا گیا، حضرت شیخ ابو بکر بصراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ زمین کا جو شروع ہوئی تھی یہ کیسے، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تو حضرت شیخ ابو بکر بصراوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر جب کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے 70,000 ملائکہ زمین پر نازل فرمائے۔ وہ 70,000 ملائکہ بھی پہنچے اور ان کا ایک ہی کام تھا، وہ حضور سرکار دو عالم کے نام کا ورد کرتے تھے، یا محمد یا محمد یا محمد یا۔ پھر اللہ پاک نے 70,000 اور بھیجے اور وہ آئے، اور جب انہوں نے حضور کا نام سنا
وہ آقا علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ جو خدا کے یہاں ہے ان کا، اس کا بیان شروع کیا، اور وہ حضور کے مقامات بیان کرتے تھے، ذکر کرتے تھے مصطفیٰ کا، اور پھر اس کے بعد 70,000 اور نازل کر دیے۔ اس طرح ٹوٹل 2,10,000 فرشتے آئے۔ وہ جو بعد والے 70,000 آئے، انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ وہ حضور کا نام لیتے ہیں، یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں مقام و مرتبے کا، اور انہوں نے اب حضور کا نام لیا جائے کسی مجلس میں جس میں محمد نام لیا جائے، تو آقا علیہ السلام کے اس نام پر ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہوتا ہے پوری مجلس میں ایک بندے پر، باقی سب کے لیے پھر کفایہ بن جاتا ہے، تو وہ پھر ایک دفعہ۔ لیکن 70,000 نے جب دیکھا کہ 70,000 حضور کا نام لیتے ہیں، 70,000 حضور کا مرتبہ بیان کرتے ہیں، تو یہ جو 70,000 ہیں، یہ 70,000 سارے مل کر میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے لگے۔ شیخ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے اوپر سے خدا نے حجابات اٹھا دیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب انہوں نے مصطفیٰ پر درود پڑھا تو نور مصطفیٰ ان کے ساتھ تھا اس وقت، اور وہ نور مصطفیٰ بھی ان 2,10,000 فرشتوں کے سروں پر پاس رہتا تھا، اور یہ ذکر بھی کرتے تھے، درود بھی پڑھتے تھے، ورد بھی کرتے تھے۔ یہ فرشتے جدھر سے گزرتے زمین کا سینہ چرتا تو کہیں سے چشمے نمودار ہوتے، کہیں سے درخت اگتے، کہیں سے پھول والے پودے اگتے، اور کہیں پھل لگنے شروع ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زمین پر پھل بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، پھول بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور زمین کے جتنے راز ہیں آج جو زمین سے نکل رہے ہیں وہ سارے مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے سبحان اللہ۔ اور شیخ عبداللہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا آدم علیہ السلام کا جب وجود بنایا گیا، جب آدم علیہ السلام کا وجود بنایا تو ان کے جوڑ بڑے سخت تھے، جوڑ نرم نہیں تھے، مصطفیٰ کے نور سے انہیں سیراب کیا گیا۔ یہ سورج جو ہے نا وہ زمین کو سیراب کرتا ہے، فیض دیتا ہے، تو نور مصطفیٰ کے فیض کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے وجود کے جوڑ نرم ہوئے۔ یہ پھر کسی وقت اگلا بیان کریں گے کہ 8 مرتبہ ہر بندے کو نور مصطفیٰ سے فیض کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ پیدا ہونے سے پہلے، اور پھر ماں کے پیٹ میں، اور پیدا ہونے کے بعد جب ماں کا دودھ پیتا ہے تب بھی نور مصطفیٰ 8 مرتبہ ہر بچے کو فیض کیا۔ اور بہت سارے اولیاء کرام فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو کوئی شخص قائم نہ رہ سکے، کوئی شخص قائم نہ رہ سکے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا اگر نور مصطفیٰ نہ ہو تو جو کافروں کو فیض ملتا ہے، اگر یہ نور مصطفیٰ کا فیض کافروں کو نہ ملے تو اسی دنیا میں دوزخ آ کے انہیں ہڑپ کر کے کھا جائے اور انہیں نگل جائے، کوئی کافر زمین پر نہ چل سکے۔ نور مصطفیٰ کا فیض ہے کہ آقا علیہ السلام کی سخاوت ہے کہ حضور علیہ السلام معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، حضور کے فیض کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جو ڈائریکٹ آقا علیہ السلام سے فیض پاتے تھے۔ حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو اٹھے، مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے آگے پاؤں بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے تھے، پھر آگے کر پیچھے کر لیتے۔ کسی نے کہا حضور آگے آپ رکھتے نہیں پاؤں، آپ نے فرمایا ہم تو سنا کرتے تھے اولیاء کے لیے زمین 2 قدم ہے، لیکن میرا ایک ایسا مقام آ گیا ہے مجھے 1 قدم میسر نہیں آتا، میں پاؤں آگے کرتا ہوں زمین سے آگے نکل جاتا ہے، آگے زمین نہیں باقی بچتی۔ تو حضور حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ حضور کے اتنے مکرم فقیر تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نور مصطفیٰ سے جو فیض ملا، ایک دفعہ وہ اس وقت ملا عالم ارواح میں کہ ابھی روح متشکل نہیں ہوئی تھی، دوسری دفعہ جب شکل ملی تو پھر فیض نور مصطفیٰ سے ملا، اور آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ نور مصطفیٰ کا فیض عالم ارواح میں اس وقت ملا ان کو روحوں کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، یہ حضور کے نور کا فیض تھا جو ساری روحوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر کہا بلا مولا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا تو وجہ حضور سے محبت کرنا اور حضور سے چلنا یہی ہمارا دین ہے، حضور کے ساتھ چلنے کی۔ باقی تو یہ ساری تقریریں آپ جمعوں میں سنتے رہتے ہیں، ہمارا مقصد نہ تقریر کرنا تھا نہ کچھ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ لوگ ذکر کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شروع کر دے گا۔ ذکر ہر کسی نے کرنا ہے، جس نے کبھی نہیں کیا وہ بھی کرے، اور جو ہمیشہ آہستہ آواز میں کرتا ہے وہ بھی اونچی آواز میں کرے، اور آپ کی آہستہ اور اونچی آواز اللہ سنتا ہے، اللہ رب کو سنانا ہے، آ کے کریں اور ترتیب سے کرنا ہے۔